کیا جانا جی آپ پوچھیے اور کیا ہے؟ سب آیت مبارکہ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، سوال یہ ہے کہ ہم بھی مال اپنی ضرورت سے زائد کماتے ہیں تاکہ مستقبل اچھا رہے، اس آیت کے تحت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اصل میں ہوا یہ کہ یہ آیت یا اس قسم کی آیت کہ جس میں مال جوڑنے کو جمع کرنے کو منع کیا گیا، جب زکوٰۃ کی آیت آئی تو یہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی. ٹھیک کہ اب اگر مال کو اب جیسے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، اب مجھے بتائیے جب مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا، زکوٰۃ کیسے دیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ مال کو جوڑنے میں زکوٰۃ ہے. لہٰذا اس آیت کے بعد جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو تلاوت تو اس کی برقرار ہے. یہ ایک فن ہے پورا کہ امام جلال السیوطی نے الاتقان میں تقریباً اس کو 20 آیتوں کو شمار کیا ہے جو احکام کے اعتبار سے منسوخ ہیں مگر تلاوت منسوخ نہیں. بعض ایسے ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم جاری. مثال طور جیسے زانی کو سنسار کرنا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آیت منسوخ ہو گئی، اور آیت منسوخ ہونے کے بعد میں عمل اس کا منسوخ نہیں ہوا کہ زانی کو سنسار کیا جائے. جب یہ مسئلہ آیا تو اس کا لوگوں نے بہت زیادہ مذاق کیا اور ایک ڈرامہ بنایا، باضابطہ کہ فلم بنائی کہ پہلا پتھر کون مارے گا، یعنی سنسار کرنے کو ایک مذاق اڑایا گیا کہ بھئی پہلا پتھر کون مارے گا. اس پر کیا فلم ایک ڈرامہ بنایا گیا. تو ایک جسٹس نے شرعی عدالت کے فیصلے میں یہ لکھا جو میرے پاس موجود ہے کہ سنسار کرنے پر 51 راوی جو ہیں ان کی روایت، 51 صحابہ نے اس کو روایت کیا کہ زانی پر زنا جب ثابت ہو جائے تو اس کو سنسار کیا جائے، اور ایک صحابی کو بھی سنسار کیا گیا. یہ آپ کے دل میں کوئی کدورت نہ رہے، میں اس کو پورا بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے یہ ایمان کی یہ قوت ہے. گناہ ہو گیا، آدمی فرشتہ نہیں، ہو گیا گناہ، لیکن گناہ ہونے کے بعد کسی نے نہیں دیکھا، عذاب سے بچ گئے. ایک طرح کے ظاہر کسی نے بھی جب نہیں دیکھا، مگر ایک جس کو صوفیہ کہتے ہیں نا نفس لوامہ، انسان کے بدن میں ایک مفتی ہے جس کا نام ہے لوامہ، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں صوفیہ مشائخ. کوئی آپ برا کام کیجئے، کسی نے نہیں دیکھا مگر آپ کا نفس ملامت کرتا ہے کہ یہ کام برا ہوا ہے. جیسے آپ روزہ توڑ دیں، کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو توڑتے ہوئے، غسل خانے میں پانی پی لیں، کچن میں کوئی نہیں ہو، جا کر کے آپ ناشتہ کر کے باہر آ جائیں، کوئی دیکھ رہا ہے آپ، مگر نفس ملامت کرے گا یہ کام غلط ہوا. حضرت معاذ کا نفس ملامت کر رہا ہے یہ کام غلط. انہوں نے آ کر حضور کے سامنے اعتراف جرم کر لیا اور کیا کہا، حضور مجھے پاک کر دیں. حضور نے ایسے منہ پھیر لیا، وہ ادھر آ کر کہا حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور مجھے پاک کر دیں. پھر حضور نے ادھر منہ پھیر لیا، پھر وہ ادھر آئے، پھر ادھر آن کر کے کہا حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیں، پھر ادھر منہ پھیر لیا. تو ہمارے یہاں کوئی اگر جرم کا اعتراف 4 مرتبے کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا. چونکہ وہ آئے تھے کہ مجھے پاک کریں آپ، تو کیا ہوا، پھر وہ 4تھی مرتبہ ادھر آ گئے اور کہا حضور مجھے پاک کر دیں. اب حضور علیہ السلام نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا. جب وہ سنسار کیے گئے، بعض لوگوں نے تبصرہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو عیب چھپا لیا تھا، انہوں نے بلا وجہ کس عیب کو ظاہر کیا. ابن کثیر نے غیبت کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آگے جا رہے تھے، انہوں نے حضور کو پیچھے نہیں دیکھا آتے ہوئے، اور اسی پر تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پردہ رکھا اور بلا وجہ انہوں نے اس کو ظاہر کرنے کے بعد اور ایسے عذاب میں مبتلا ہوئے اور سنسار ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو حضور نے ان کی بات سن لی. سننے کے بعد ابن کثیر کی جو روایت وہ یہ ہے کہ انہیں روکا. ادھر ایک گدھا مرا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ گدھے کا گوشت کھا. میں کہا حضور یہ تو مردار گدھا ہے، اس کا گوشت کون کھائے؟ فرمایا تم تو اس سے بدتر چیز کھا چکے. کہ وہ کیا؟ فرمایا تم فلاں کی غیبت کر رہے. تو غیبت کو کہا نا بھائی کا گوشت کھانے کے متعلق، تم تو غیبت کر رہے. تو ظاہر ہے کہ اب سب چوکس ہو گئے. تو حضور نے فرمایا قسم خدا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ معاذ نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ اگر پوری دنیا پر رکھ دی جائے تو غالب آ جائے. یعنی ساری دنیا کے لوگ توبہ کرتے رہیں تو اس کی توبہ کا وہ وزن نہیں
جو حضرت مائز نے کی. اب کیا ہوا؟ اعتراف جرم کرنے کے بعد وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں پاک ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا نہیں ملے گی. اچھا کیا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا جو پوچھا تھا آپ نے؟ جی ہاں رکھا نا یہ. تو اب کیا ہوا؟ اس پر جو آیت ہے تلاوت کے اعتبار سے آیت منسوخ ہے مگر حکم میں منسوخ نہیں ہے کہ سنسار کیا جائے گا. اور 51 راوی جیسا میں نے کہا نا ایک جسٹس نے جو فیصلہ لکھا اس میں 51 راوی کہ 51 راویوں نے اس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو سنسار کیا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں دوسری آیت جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے منسوخ کر دی. جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں غلام کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے. اب غلام کا سسٹم ہی نہیں, اب کس کو آزاد کریں گے؟ اب آپ نہیں ہے نا. پہلے یہ ہوتا کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے بھی اس کو زکوٰۃ کے مد سے مدد دی جاتی تھی. تو آج اس پہ عمل نہیں ہوتا. کیسے اس کی مدد کی جائے گی؟ ایک آدمی اگر صاحب ثروت ہے تو اس زمانے میں یہ تھا آدمی کی دل جوئی کے لیے کہ آج اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو مالی طور پر اس کی مدد کر دی جائے. اور آج بھی جب لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے میں اور لوگ مدد کرتے ہیں تو اب ایک بہت عجیب بات ہے. پہلے میں نے کہا پھر دوبارہ سن لیں. کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیں, اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تو آپ کافر ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس کے کفر پر آپ راضی رہے تو کفر پر رضا جو ہے یہ بھی کفر ہے. فوراً کلمہ پڑھائی. یعنی کیا مولانا کو طرح نہیں چلو ابھی مولانا آئیں گے ذرا زور میں تم بیٹھو ذرا پھر جائیں گے مسجد پہ, نہیں. اسی وقت کوئی مولانا کے پاس کہا جی ابھی میں مصروف ہوں, نہیں بالکل نہیں. اسی وقت کلمہ پڑھا ہے. کوئی تفصیلی توبہ کرانی ہو سند بنانی ہو بعد میں بنا دے, اسی وقت اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے اور ورنہ وہ خود دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. غرض یہ تو بڑی لمبی بحث ہے. تو غرض یہ کہ یہ مال جوڑنے کی جو ممانعت ہے یہ زکوٰۃ کی آیت سے پہلے